السلام علیکم۔ ڈاکٹر مقصود الحسن عظیمی صاحب کے ساتھ 9 اکتوبر 2025 کو جو ایک خاص نشست ہوئی تھی، آج ہم اس کی کچھ اہم باتوں کا گہرائی میں جائزہ لیں گے۔ اس گفتگو میں کئی دلچسپ نکات تھے، جیسے کچھ خاص قرآنی اصطلاحات کی تشریح، جی بالکل، پھر تقوی کا جو تصور ہے، یعنی اللہ کو سمجھنے میں ذوق اور احتیاط کا پہلو، ارشاد اور مرشد کا کردار کیا ہے، خوشی کسے کہتے ہیں اور ملتی کیسے ہے، جی اور یہ کہ روحانی معاملات میں سائنسی طرز فکر کیسے اپنایا جائے۔ بہت اہم نکتہ ہے یہ۔ جی، پھر شکر اور شکور کے معنی، صبر کی اصل روح کیا ہے، اور وہ جو ایک عام مسئلہ ہے کہ وسائل پر انحصار کریں یا خالق پر بھروسہ۔ ہاں، یہ تو بہت سے لوگوں کا سوال ہوتا ہے۔ تو آئیے ڈاکٹر صاحب کی ان باتوں میں ذرا گہرائی سے اترتے ہیں، ان کے معنی اور اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے سورۃ الرحمن کی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر بات کی۔ عام طور پر آلہ کا ترجمہ نعمتیں کر دیا جاتا ہے۔ جی، اور یہ بہت عام ترجمہ ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے یہاں قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ، جو خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کے مرشد تھے، ان کا ایک اصول بیان کیا۔ اچھا، قلندر بابا اولیاء فرماتے تھے کہ قرآن میں اگر ایک لفظ 100 بار بھی آیا ہے تو اس کا بنیادی مطلب ایک ہی رہے گا۔ تو اس اصول سے دیکھیں تو آلہ کا مطلب صرف نعمت نہیں بنتا۔ تو پھر کیا مطلب بنتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے وضاحت کی کہ اس کا مطلب بات، کرشمہ، کاریگری یا اللہ کی شان بھی ہے، یعنی اللہ کی قدرت کا کوئی مظہر، کوئی اس کی حکمت بھری بات۔ اچھا، بات یا کاریگری۔ جی، ڈاکٹر صاحب نے مثال بھی دی کہ قرآن میں کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں اللہ تنبیہ فرما رہا ہے، غصے کا اظہار ہے، جیسے ثقلین سے نمٹنے کا ذکر ہے۔ وہاں اگر آلہ کا ترجمہ نعمت کریں تو بات نہیں بنتی۔ صحیح، وہاں تو شاید نعمت کا ذکر موضوع نہیں لگتا۔ بالکل۔ وہاں یہ ترجمہ زیادہ مناسب لگتا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی بات کو، کون کون سی شان کو، کون کون سی کاریگری کو جھٹلاؤ گے۔ یہ تو مفہوم کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ اور پھر تکذبان کا لفظ ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ صرف انکار نہیں ہے، یہ شدت سے جھٹلانا ہے، جانتے بوجھتے ہوئے رد کرنا۔ اچھا، محض نگیشن نہیں بلکہ ایکٹیو ریجیکشن ہے۔ جی بالکل۔ اور پھر ربکما، یعنی تم دونوں کے رب، اس میں تم دونوں سے کیا مراد ہے؟ عام طور پر جنوئنس کہا جاتا ہے، جی، وہ تفسیر بھی درست ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے ایک اور لطیف نکتے کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے انسان کا ظاہر اور باطن بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اوہ، یعنی جسم و روح؟ ہاں، کہہ سکتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اے انسان، تم اپنے ظاہر سے بھی غور کرو، اپنے باطن سے بھی غور کرو، اپنی پوری ذات سے جائزہ لو۔ کیا تم اللہ کی کسی بات، کسی شان، کسی کاریگری کو جھٹلا سکتے ہو؟ نہیں، ظاہر نہیں، ہر چیز تو گواہی دے رہی ہے۔ بالکل۔ تو یہ آلہ کی تشریح واقعی بہت گہری تھی۔ واقعی؟ اچھا، اسی طرح ایک اور بنیادی اصطلاح ہے تقوی۔ ہم سنتے ہیں اتقوا اللہ، اور ترجمہ ہوتا ہے اللہ سے ڈرو۔ ڈاکٹر صاحب نے اس پر کیا روشنی ڈالی؟ کیا یہ صرف ڈر ہے؟ نہیں، ڈاکٹر صاحب نے یہاں بھی قلندر بابا اولیاء کا حوالہ دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ قلندر بابا اولیاء کے نزدیک متقی وہ ہے جو ذوق رکھتا ہے۔ ذوق؟ کس چیز کا ذوق؟ اللہ کو سمجھنے کا ذوق، اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کے کام، اس کے نظام، ان سب کو جاننے اور سمجھنے کا شوق، لگن، دلچسپی۔ اچھا، تو تقوی صرف ڈر نہیں بلکہ سمجھنے کا ذوق اور احتیاط؟ جی بالکل، احتیاط۔ ڈاکٹر صاحب نے ڈر کی 2 قسمیں بتائیں۔ ایک ہوتا ہے خوف، جیسے شیر سے لگتا ہے۔ اللہ سے وہ والا خوف نہیں ہے، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ صحیح۔ دوسرا ڈر ہوتا ہے احتیاط والا، جیسے ماں کو فکر ہوتی ہے بچہ گر نہ جائے یا کوئی قیمتی چیز ٹوٹ نہ جائے۔ اللہ کی ذات اور صفات اتنی عظیم ہیں، اتنی لامحدود ہیں کہ ان کو سمجھنے کی کوشش میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے، کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ یہ محبت بھری احتیاط ہے۔ یہ بہت خوبصورت تعبیر ہے، ذوق اور احتیاط۔ جی، اور ڈاکٹر صاحب نے تقوی کے یعنی اللہ کو سمجھنے کے 5 درجات بھی بتائے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ پہلا، اللہ کی بات کو سمجھنا، جیسے قرآن۔ دوسرا، اللہ کے کاموں کو سمجھنا، جو کائنات میں نظر آتے ہیں۔ تیسرا، اللہ کے نظاموں کو سمجھنا
کیونکہ کام نظاموں کے تحت ہوتے ہیں، جیسے فطرت کے قوانین؟ جی بالکل۔ چوتھا، اللہ کی صفات کو سمجھنا، کیونکہ نظام صفات کی بنیاد پر چلتے ہیں، جیسے رحمت، علم، قدرت۔ اور پانچواں، سب سے اونچا درجہ، اللہ کی ذات کو سمجھنے کی کوشش کرنا، جو کہ ممکن نہیں، لیکن اس طرف سفر جاری رکھنا ہی اصل تقویٰ ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو پورا ایک نقشہ ہے سمجھنے کے سفر کا۔ جی، اور صفات کے حوالے سے بھی ڈاکٹر صاحب نے قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ کی بات بتائی کہ صفات کے 3 درجے ہوتے ہیں: اطلاقیہ، عینیہ اور کونیہ۔ یہ کیا ہیں؟ اطلاقیہ، عینیہ، کونیہ؟ اطلاقیہ یعنی جیسی صفت اللہ کی ذات میں ہے، ایبسولوٹ فارم میں، جسے صرف وہ جانتا ہے۔ عینیہ یعنی جیسا اللہ اس صفت کو استعمال کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اس کا پلان۔ اور کونیہ یعنی جس طرح وہ صفت کائنات میں ظاہر ہوتی ہے، جسے ہم محسوس کرتے ہیں۔ اس کی کوئی مثال؟ ڈاکٹر صاحب نے بصر یعنی دیکھنے کی صفت کی مثال دی۔ اللہ کی صفت بصر اطلاقیہ سطح پر کیا ہے ہم نہیں جان سکتے، عینیہ سطح پر اس کا ارادہ کیا ہے وہ جانے۔ کونیہ سطح پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہر چیز کو ہر وقت، ہر جگہ، ہر زاویے سے دیکھ رہا ہے۔ ہمارا دیکھنا تو محدود ہے نا، وقت میں، جگہ میں، سمت میں۔ جی بالکل۔ تو اس فرق کو سمجھنا، اس لامحدودیت کے سامنے اپنی محدودیت کا احساس اور پھر بھی ذوق اور احتیاط سے سمجھنے کی کوشش جاری رکھنا، یہی تقویٰ ہے۔ بہت خوب۔ اچھا، تو یہ تقویٰ، یہ گہری سمجھ، یہ ذوق اور احتیاط، یہ حاصل کیسے ہو؟ اس کا طریقہ کیا بتایا ڈاکٹر صاحب نے؟ اس کا طریقہ بھی ڈاکٹر صاحب نے قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے بتایا۔ وہ یہ کہ ہمیں اپنی ذاتی پسند، ناپسند، اپنے مفادات، لالچ، خوف، تعصبات، ان سب کو ایک طرف رکھنا ہوگا۔ یعنی غیر جانبدار ہونا پڑے گا؟ بالکل، غیر جانبدار، نیوٹرل۔ جیسے ایک سائنسدان ہوتا ہے تجربہ کرتے ہوئے، وہ اپنی خواہش کو نہیں دیکھتا، صرف مشاہدے کو دیکھتا ہے۔ یا جیسے ایک جج ہوتا ہے، وہ قانون اور شواہد کو دیکھتا ہے، اپنی ذاتی رائے کو نہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کے لیے استغنا کا لفظ استعمال کیا اور اس کی بڑی پیاری وضاحت کی۔ فرمایا کہ یہ غنا سے ہے، جس سے غنائیت بنتا ہے، موسیقی۔ اچھا، استغنا اور موسیقی، یہ کیا تعلق ہے؟ تعلق یہ ہے کہ جیسے آرکیسٹرا میں سارے ساز الگ الگ بجے تو شور لگتا ہے، لیکن جب وہ ایک ہم آہنگی سنکرونائزیشن میں بجتے ہیں تو موسیقی بنتی ہے۔ استغنا کا مطلب ہے اپنے آپ کو، اپنی سوچ کو، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی، اس کے بنائے ہوئے قانون فطرت کے ساتھ ہم آہنگ کر لینا، اس کے سر میں سر ملانا۔ واہ، یعنی فطرت کے ساتھ سنک ہو جانا۔ جی، اور اسی ضمن میں ڈاکٹر صاحب نے اپنے مرشد کریم خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کا قول نقل کیا کہ انسان کا اصل فطری رشتہ صرف اللہ سے ہے، باقی سارے رشتے جبلی ہیں، ضرورت کے ہیں۔ اچھا، صرف اللہ سے فطری رشتہ ہے۔ جی، تو استغنا کا مطلب ہے اس فطری رشتے کو مضبوط کرنا اور باقی چیزوں کے اثر سے بے نیاز ہو جانا۔ اور یہ سب کیسے ہوگا؟ مشاہدے سے، آبزرویشن سے، جسے تصوف میں شہود کہتے ہیں۔ یعنی دیکھنا، پرکھنا بغیر کسی ذاتی غرض کے۔ بالکل، اسی لیے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کی کتاب لوح و قلم کے بارے میں کہتے تھے کہ قلندر بابا اولیاء نے خود اسے روحانی سائنس کی پہلی کتاب کہا ہے، کیونکہ وہ اسی غیر جانبدارانہ مشاہدے اور سائنسی طرز فکر پر مبنی ہے۔ زبردست۔ تو روحانیت اندھی تقلید نہیں، بلکہ ایک سائنسی طرز فکر کا نام ہے۔ اچھا، گفتگو میں اہل ارشاد اور کتب ارشاد کے الفاظ بھی آئے، ان کا کیا مطلب ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ارشاد نکلا ہے رشد سے۔ رشد کا مطلب ہے سیدھا راستہ، ہدایت۔ تو مرشد کون ہوا؟ جو سیدھا راستہ دکھائے۔ بالکل، جو رہنمائی کرے۔ ڈاکٹر صاحب نے مثال دی کہ ہم ہر لمحے ایک چوراہے پر ہوتے ہیں، کم از کم 5 راستے ہوتے ہیں، دائیں، بائیں، آگے، پیچھے، یا وہیں رک جانا۔ صحیح، ہر وقت فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ جی، تو مرشد ارشاد فرماتا ہے، یعنی رہنمائی کرتا ہے کہ منزل تک پہنچنے کے لیے اس وقت کون سا راستہ بہتر ہے۔ اور قطب ارشاد؟ ڈاکٹر صاحب نے ابو الفیض قلندر علی سہروردی رحمت اللہ کا حوالہ دے کر بتایا کہ جیسے زمین کا قطب ہوتا ہے نا، ایک مرکزی نقطہ،
اسی طرح قطب ارشاد وہ مرکزی روحانی شخصیت ہوتی ہے جو اپنے زمانے میں ہدایت اور رہنمائی کے اس کام کی ایک طرح سے مرکزیت فراہم کرتی ہے یا دوسرے مرشدین کو فیض پہنچاتی ہے۔ اچھا، ایک مرکزی حیثیت۔ اور ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ سوال پوچھنا بھی ارشاد ہے۔ جی، یہ بڑا دلچسپ نکتہ تھا۔ فرمایا کہ جب آپ کسی سے سوال پوچھتے ہیں تو آپ اس کی سوچ کو ایک خاص سمت دیتے ہیں، اسے ایک خاص پہلو پر غور کرنے کی طرف مائل کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک طرح کی رہنمائی یعنی ارشاد ہی ہے۔ بہت خوب۔ اچھا، اب ایک اور اہم موضوع کی طرف آتے ہیں، خوشی۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کہی جو شاید کچھ لوگوں کو چونکا دے، ناخوش بندہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ خوشی کیا ہے؟ اور کیا وقتی غم بھی ناخوشی ہے؟ دیکھیے، ڈاکٹر صاحب نے خوشی کو بہت بنیادی سطح پر بیان کیا۔ فرمایا کہ اصل خوشی نام ہے اللہ سے قربت کے احساس کا، پراکسیمٹی ٹو اللہ۔ اللہ سے قربت کا احساس؟ جی، اور ناخوشی کیا ہے؟ اللہ سے دوری کا احساس۔ انہوں نے مثال دی ہے چھوٹے بچے کی، ماں پاس ہو تو خوش، مطمئن، ماں ذرا دور ہو جائے تو بے چین۔ چونکہ انسان کا اصل تعلق اللہ سے ہے، تو جب وہ اندر سے اللہ سے دوری محسوس کرتا ہے تو وہ ناخوش ہوتا ہے، چاہے باہر کتنی ہی نعمتیں ہوں۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ ہر وقت تو خوش نہیں رہا جا سکتا۔ اس کے لیے ڈاکٹر صاحب نے اپنے مرشد کریم خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی وہ مشہور نصیحت دہرائی، زبردستی خوش رہو، رفتہ رفتہ عادت پڑ جائے گی۔ زبردستی خوش رہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دکھ درد کو نظر انداز کر دو، مطلب یہ ہے کہ اپنی توجہ کو شعوری طور پر منفی چیزوں سے ہٹا کر مثبت چیزوں پر لاؤ، اللہ کی رحمت پر، اس کی قربت پر، اس کی نعمتوں پر مرکوز کرو۔ یہ ایک کوشش ہے، کرتے کرتے ایک کیفیت بن جاتی ہے۔ یعنی توجہ کا زاویہ بدلنا ہے۔ جی، ڈاکٹر صاحب نے پریشانی لفظ کی بھی تشریح کی۔ فارسی میں پریشان کا مطلب ہے بکھرا ہوا۔ جب سوچیں بکھری ہوتی ہیں تو بندہ پریشان ہوتا ہے۔ صحیح۔ جیسے بالوں کو کنگھی سے سنوارتے ہیں، ویسے ہی بکھری سوچوں کو یکسو کرنا ہوتا ہے، اللہ کی طرف موڑنا ہوتا ہے۔ اور وہ جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ لوگ مسائل کو چوئنگم کی طرح چباتے رہتے ہیں۔ ہاں، یہ بہت عام رویہ ہے، مسئلے پر سوچتے رہنا، کرتے رہنا۔ ڈاکٹر صاحب نے زور دیا کہ پرابلم سالونگ اپروچ اپناؤ، مسئلے پر نہیں، حل پر توجہ دو۔ وہ بل فائٹنگ والی مثال بھی اسی ضمن میں تھی؟ جی بالکل، کہ ایک کمزور انسان بھی تکنیک اور توجہ سے طاقتور بیل کو قابو کر لیتا ہے۔ یہ صورتحال کو ہینڈل کرنا ہے۔ جب ہم کوئی مسئلہ حل کرتے ہیں تو خوشی ملتی ہے نا؟ ہاں بالکل، ایک کامیابی کا احساس ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کے نزدیک روحانیت اسی چیز کی مشق ہے کہ مسائل میں الجھنے کے بجائے حل پر توجہ مرکوز کی جائے، یہی حقیقی خوشی کی طرف لے جاتا ہے۔ اب آتے ہیں شکر پر۔ اللہ کا نام شکور ہے، بہت شکر کرنے والا۔ اللہ کس کا شکر کرتا ہے اور بندے کا شکر کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ عربی میں شکر کا مطلب صرف تھینک یو کہنا نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے مرشد کریم خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی بتائی ہوئی تعریف بیان کی۔ شکر کا اصل مطلب ہے اللہ کی دی ہوئی نعمت یا صلاحیت کو بہترین طریقے سے استعمال کرنا۔ استعمال کرنا؟ صرف شکریہ کہنا کافی نہیں؟ نہیں، ڈاکٹر صاحب نے مرشد کریم کی سنائی ہوئی مثال دی قمیض کی، کہ اگر میں آپ کو قمیض تحفے میں دوں اور آپ اسے عطر لگا کر الماری میں رکھ دیں کہ خراب نہ ہو جائے تو یہ شکر نہیں ہے۔ اچھا، شکر یہ ہے کہ آپ اسے پہنے، خوش ہوں، اس سے فائدہ اٹھائیں، تو مجھے دینے والے کو خوشی ہوگی کہ میری چیز کام آئی۔ صحیح، نعمت کا حق ادا کرنا۔ جی، ڈاکٹر صاحب نے حضرت لقمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کی مثال دی کہ انہیں حکمت ملی تو انہوں نے صرف الحمدللہ نہیں کہا بلکہ اس حکمت کو استعمال کیا۔ یہ ان کا عملی شکر تھا۔ تو پھر شاکر اور شکور میں کیا فرق ہوا؟ ڈاکٹر صاحب کے مطابق شاکر وہ جو نعمت کو استعمال کرے، اور شکور وہ ذات جو اس استعمال کو قبول کرے، اس کی قدر کرے اور استعمال کی توفیق دے۔ تو اللہ شاکر بھی ہے اور شکور بھی؟ جی، اللہ شاکر ہے کہ وہ اپنی صفات، تخلیق، رحمت وغیرہ کو مسلسل استعمال فرما رہا ہے، اور شکور ہے کہ جب بندہ اس کی دیوی صلاحیت کو صحیح استعمال کرتا ہے تو اللہ اس کی قدر کرتا ہے، اسے قبول کرتا ہے اور مزید دیتا ہے۔ بہت خوبصورت وضاحت ہے۔ اچھا، اسی طرح صبر کا معاملہ ہے۔
عام طور پر صبر کا مطلب برداشت کرنا لیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس بارے میں کیا فرمایا؟ جی، ڈاکٹر صاحب نے اس عام تصور کو رد کیا، فرمایا کہ قرآن میں صبر کا مطلب صرف چپ چاپ برداشت کرنا نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ قرآن میں صبر کا مطلب ہے کوشش، جدوجہد، ثابت قدمی، اسٹیڈ فاسٹنس، پامردی، فرمنس، یعنی مشکلات کے باوجود ہمت نہ ہارنا، ڈٹے رہنا اور کوشش جاری رکھنا۔ یہ تو بہت ایکٹیو معنی ہیں، پیسو نہیں۔ بالکل ایکٹیو۔ ڈاکٹر صاحب نے سورۃ العصر کی تشریح سے یہ بات واضح کی، انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے، بات مانی، عمل صالح کیا، کام ٹھیک کیا، اصلاح کی، حق کی تلقین کی، حقیقت سے جڑے رہے اور صبر کی تلقین کی۔ ہاں، صبر کی تلقین یعنی ڈٹے رہنے کی تلقین۔ جی، ایک دوسرے کو ہمت دلائے کہ لگے رہو، جدوجہد جاری رکھو، ثابت قدم رہو، یہ اجتماعی عمل ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال؟ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، خاص طور پر مکی دور، کتنی مخالفت، کتنی تکلیفیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن پر ثابت قدمی سے ڈٹے رہے، یہ تھا صبر۔ پھر مدینہ جا کر بھی جدوجہد جاری رکھی، یہ مسلسل جدوجہد اور استقامت ہی کامیابی لائی۔ واقعی یہ تعریف تو صبر کو ایک طاقت بنا دیتی ہے، کمزوری نہیں۔ یقیناً۔ اسی سے جڑا ہوا آخری اہم نقطہ ہے وسائل کا۔ لوگ اکثر کہتے ہیں وسائل نہیں ہیں، میں کیا کروں؟ ڈاکٹر صاحب نے اس سوچ کے بارے میں کیا کہا؟ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ سوچ آتی ہے وسائل پر انحصار سے۔ ہم وسائل کو دیکھتے ہیں، پھر کام کا سوچتے ہیں۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ انحصار وسائل پر نہیں، وسائل بنانے والے پر ہونا چاہیے، توکل اللہ پر ہونا چاہیے۔ یعنی اگر اللہ کام لینا چاہے گا تو وسائل بھی دے گا۔ بالکل۔ ڈاکٹر صاحب کا نقطہ یہ تھا کہ ہماری ذمہ داری ہے نیت کرنا، ارادہ کرنا اور کام شروع کرنا، طریقہ کار کو اپنانا۔ وسائل اللہ خود فراہم کرے گا۔ انہوں نے کائنات کی تخلیق کی مثال دی کہ اللہ نے کن کہا تو کائنات اور اس کے وسائل ایک ساتھ بنے۔ یعنی کام پر توجہ ہو، وسائل پر نہیں۔ جی، ڈاکٹر صاحب نے اپنی اور اپنے مرشد کریم خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی زندگی سے مثالیں دیں۔ کراچی میں گھر بنانے کا حکم ملا، پیسے نہیں تھے، مگر کام شروع کیا تو بن گیا۔ اچھا۔ مراقبہ ہال کی زمین کے لیے مرشد کریم نے صرف دعا نہیں کی، KDA کے چکر بھی لگائے، یعنی پروسیجر پر عمل کیا، تو زمین بھی ملی، وسائل بھی آئے۔ قلندر بابا اولیاء کے مزار کی تعمیر میں بھی یہی ہوا۔ جب تک توجہ وسائل پر تھی، کام رکا رہا۔ جب خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے ذمہ داری لی اور توجہ کام پر کی تو مزار بن گیا۔ یعنی اصل چیز نیت، یقین اور کام پر توجہ ہے۔ جی، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ مسائل یا وسائل میں الجھنے کے بجائے اللہ پر یقین رکھ کر حل پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ معاشرہ ہمیں بے یقینی سکھاتا ہے، ہمیں یقین پیدا کرنا ہے۔ یہ باتیں بہت حوصلہ افزا ہیں، لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہ جو وسائل پر انحصار کی عادت ہے، یہ جو ذہنی غلامی سی بن گئی ہے بچپن سے، اسے بدلنا کیا آسان ہے؟ کیا یہ فوری ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال ہوا تھا اور ان کا جواب بہت ہی زبردست تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ تبدیلی یہ سالوں کا کام نہیں ہے، یہ صرف ایک فیصلے کا کام ہے۔ ایک فیصلے کا؟ وہ کیسے؟ فیصلہ یہ کہ میں اپنا زاویہ فکر بدل رہا ہوں۔ ابھی سے، اسی لمحے سے، میں مسائل اور وسائل کی کمی پر نہیں بلکہ حل پر اور اللہ کی مدد پر توجہ دوں گا۔ یعنی سوچ کو بدلنے کا پکا ارادہ کر لیا جائے۔ جی، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر سوچیں گے 10 سال لگیں گے تو 10 سال ہی لگیں گے۔ اگر فیصلہ کر لیں کہ ابھی سے، تو تبدیلی ابھی سے شروع ہو جائے گی۔ مشکلات تو پھر بھی آئیں گی؟ بالکل آئیں گی۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ مشکلات تو آئیں گی، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آئیں، لیکن ان کا سامنا کرنا ہے، انہیں حل کرنا ہے، اور فرمایا کہ جو جتنے زیادہ مسئلے حل کرتا ہے وہ اتنا ہی بڑا انسان بنتا ہے۔ یعنی مسائل اصل میں موقع ہیں آگے بڑھنے کے؟ جی بالکل، ضرورت صرف زاویہ فکر بدلنے اور اللہ پر یقین کے ساتھ قدم اٹھانے کی ہے۔ واقعی یہ ایک بہت ہی مثبت اور عملی پیغام ہے۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ گفتگو دیکھی اور سنی۔ ہمیں امید ہے کہ ڈاکٹر مقصود الحسن عظیمی صاحب کی گفتگو کے اس تجزیے کی روشنی نے آپ کے ذہن کو بھی کچھ نئی وسعت دی ہوگی۔ کائنڈلی اس ویڈیو کو آگے بھی بھیجیں، فارورڈ کریں اپنے ان دوستوں کو جو روحانیت اور سلسلہ عظیمیہ کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں۔
آپ کے فارورڈ کرنے سے یوٹیوب بھی اس ویڈیو کو زیادہ لوگوں تک خود پہنچائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں اور لائک بھی ضرور کریں۔ آپ سب کے لیے بھی بہت دعا۔ اللہ حافظ۔